اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تھاٹ آف دا ڈے پر بھی غور و خوض کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے، ساری گفتگو کے ذریعے خدا کے پاک کلام کے تلاوت کے وسیلات کے لیے سارا کا سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے واحد نام کو دیتے ہیں۔ تھاٹ آف دا ڈے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ہمیشہ کی طرح سے پرفضل ہے، خدا کے کلام کی باتیں ہیں اور ہم سب کے لیے بابرکت ہے۔ زبور 71 میں سے خدا نے بڑی خوبصورت آیت آج مجھے بانٹنے کے لیے دی ہے اور وہ ہے لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا۔ زبور 71 اس کی 14 آیت میں لکھا ہے لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ بڑی ہی خوبصورت تلقین، بڑی ہی خوبصورت آیت، عمر رسیدہ آدمی کی دعا کے نام سے یہ ٹائٹل ہے۔ خدا کے کلام میں 14ویں آیت میں لکھا ہے لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا۔ جی ہاں جی، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے، خدا کے حکموں پر چلنے والوں کے لیے، راست بازی کی زندگی گزارنے والوں کے لیے آج یہ ایک اور بڑی خوبصورت ایڈ کرنے والی بات ہے ان کی زندگی میں کہ کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی نا امید ہو نہیں سکتے ہیں۔ جو مسیح میں ہے وہ زندہ امید اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ہر روز نیا سورج طلوع ہوتا ہے نئی امید لے کر، نئی روشنی لے کر، نئی کرن ہمارے اندر جگانے کے لیے۔ اور بالکل اسی طرح سے زبور نویس ہمیں یہ تلقین کرتا ہے، اپنے بارے میں یہ بتاتا ہے لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا۔ سیکھ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، آئیے مل کے یہ کہیں کہ میں ہمیشہ امید رکھوں۔ اور دوسری بات، امید تو ہم نے رکھنی ہے، ہمیشہ امید رکھنی ہے۔ جہاں پر سب امیدیں ختم ہو جائیں وہاں پر بھی امید رکھیں کہ خدا قادر ہے اور آج ابھی اسی وقت ہمارے لیے راہ بنا سکتا ہے، ہمارے ناہموار راستوں کو درست کر سکتا ہے، بند دروازے ہمارے لیے کھول سکتا ہے۔ جہاں پر ڈاکٹرز نا امید ہو جائیں وہاں پر بھی خدا امید کی نئی کرن جگا دے۔ پہلی بات، میں ہمیشہ امید رکھوں گا۔ دوسری بات، اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ راز اس میں یہی چھپا ہوا ہے اور یہی وہ موتی ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ اور وہ پر تاثیر بات جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہر طرف سے نا امید ہو جائیں، جب کوئی امید زندگی میں باقی نہ بچے، تو اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے، یہی وہ رائٹ مومنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اور بھی زیادہ خدا کی تعریف کریں۔ کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے 14ویں آیت میں، زبور 71 اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ جی ہاں جی میرے عزیزو، اور یہی وہ خوبصورت سیکھ ہے آج میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اور بھی زیادہ نا امیدی میں اور بھی زیادہ خدا کی تعریف کریں۔ جب ڈاکٹرز جواب دے دیں اور بھی زیادہ خدا کی تعریف کیجئے۔ جب فائنینشل کرائسس زندگی میں آئے اور بھی زیادہ خدا کی تعریف کیجئے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جوں آپ کی تعریف اور آپ کی ستائش کا لیول بڑھتا جائے گا، تو آپ کی زندگی میں موجود ہر طرح کے بند دروازے خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے نام سے کھلتے چلے جائیں۔ اگر آپ یہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں تو آج سے ابھی سے خدا کی اور بھی زیادہ تعریف کرنا شروع کر دیجئے اور کبھی بھی امید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یسوع مسیح جو ہماری زندہ امید ہے، وہ جو ہماری لیونگ ہوپ ہے، ہمیشہ اپنی امید اس کے ساتھ بنائے رکھیے۔ خداوند یسوع مسیح کے قادر مطلق نام میں آپ سب کی بھلائی، آپ سب کی بہتری اور آپ سب کی محافظت یسوع کے نام سے چاہتی ہوں، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 28 باب۔ اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکھا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔
اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ جب وہ جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ بس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم پڑھیں گے زبور 71۔ اے خداوند تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا، میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے۔ تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا، کیونکہ اے خداوند خدا تو ہی میری امید ہے۔ لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے، تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے، تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے، سو میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا۔ میں بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہوں، لیکن تو میری محکم پناہ گاہ ہے۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اے خدا، مجھ سے دور نہ رہ۔ اے میرے خدا، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کے مخالف شرمندہ اور فنا ہو جائیں، میرا نقصان چاہنے والے ملامت اور رسوائی سے ملبس ہوں، لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ میرا منہ تیری صداقت کا اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا، کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں۔ میں خداوند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا، میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا۔ اے خدا، تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے اور میں اب تک تیرے عجائب کا بیان کرتا رہا ہوں۔ اے خدا، جب میں بوڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا، جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کروں۔ اے خدا، تیری صداقت بھی بہت بلند ہے۔ اے خدا، تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں؟ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا۔ تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی۔ اے میرے خدا، میں بربط پر تیری سچائی کی حمد کروں گا۔ اے اسرائیل کے قدوس، میں ستار کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ جب میں تیری مدح سرائی کروں گا تو میرے ہونٹ نہایت شادمان ہوں گے، اور میری جان بھی جس کا تو نے فدیہ دیا ہے، اور میری زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی، کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پشیمان ہوئے ہیں۔ زبور 72۔ اے خدا، بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما۔ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔
ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی کے اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے غریبوں کی عدالت کرے گا، وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ جب تک سورج اور چاند قائم ہے، لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرتے رہیں گے۔ وہ کٹی ہوئی گھاس پر می کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا۔ اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہو۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگوں ہوں گے۔ کل قومیں اس کی مطیع ہوں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا۔ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔ وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، وہ دن بھر اسے دعا دیں گے۔ زمین میں پہاڑیوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی۔ ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح جھومے گا، اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی۔ خداوند خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو، وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو۔ آمین سم آمین۔ داؤد بن یسی کی دعائیں تمام ہوئی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین۔